ایران کا امریکہ پر بڑا وار، بحری بیڑا ابراہم لنکن نشانے پر۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی بحری بیڑے کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنا کر بھاری نقصان پہنچایا اور عملی طور پر غیر فعال کر دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائی بحیرہ عمان میں ایرانی سمندری حدود سے تقریباً 340 کلومیٹر دور کی گئی۔ ادھر عراق کی مزاحمتی فورسز نے امریکہ کا ری فیولنگ طیارہ مار گرایا۔ امریکی طیارہ مغربی عراق میں گر کر تباہ۔ امریکی حکام نے طیارے میں سوار تمام 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ سینٹکام نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں لکھا کہ ایندھن بھرنے والے طیارے کے نقصان سے آگاہ ہیں۔ دوسرا طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا۔ باقی آپریشن ایپک فیوری کے دوران پیش آیا۔ امدادی کارروائی کے ساتھ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تہران میں یوم القدس کے موقع پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی کے دوران فردوسی اسکوائر اور انقلاب اسٹریٹ کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ واقعے کے وقت تہران یونیورسٹی کے قریب بڑی تعداد میں مظاہرین موجود تھے جو نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے میں کسی جانی نقصان کی خبر سامنے نہیں آئی۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کی القدس ریلیوں میں شرکت۔ ایرانی صدر بڑے ہجوم کے ساتھ مارچ کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہجوم کے درمیان سیکیورٹی چیف علی لاریجانی بھی نظر آئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایسے حملے دشمن کی مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ادھر پاکستان میں بھی یوم القدس کی ریلیاں جاری۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان سمیت دیگر شہروں میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں بھی اسرائیل مخالف احتجاج، مظاہرین کی شدید نعرے بازی۔ ایران پر آج سب سے سخت حملے ہوں گے، ہم نہیں رکیں گے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کا اعلان، کہا کہ ایرانی رژیم کے رہنما زیر زمین جا چکے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر دنیا کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب تک ایران کے 15,000 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران پر روزانہ اوسطاً 1,000 سے زائد حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایران کی فوجی طاقت نمایاں طور پر کمزور ہو چکی۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ ایران کے پاس مؤثر فضائیہ اور بحریہ باقی نہیں رہی۔ میزائل حملوں کی صلاحیت میں 90% جبکہ ڈرون حملوں میں 95% کمی دیکھی گئی ہے۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق جہارم کی 44ویں لہر۔ اسرائیل کے شمالی شہر زارزر میں عمارت پر ایرانی میزائل حملے میں 30 افراد زخمی۔ الجلیل شہر میں ایرانی حملے میں 58 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے۔ کریات، شمونہ، حدیرہ اور حیفا کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب کے بن گوریون ایئرپورٹ پر افراتفری۔ اسرائیلی شہریوں کی عملے سے لڑائی، ترجمان کا کہنا ہے۔ شہر ماد اور خیبر شکر میزائل ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر علی رضا کہتے ہیں، سپریم لیڈر کی ہدایات کے مطابق آبنائے ہرمز کو بند رکھنے کی حکمت عملی جاری رکھی جائے گی۔ ایرانی فوج کے خطے میں موجود تیل اور گیس تنصیبات کو آگ لگانے کی دھمکی۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو خطے کی تیل اور گیس تنصیبات کو آگ لگا دی جائے گی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کا ہنگامی دورہ، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ شہباز شریف کا خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو افواج پاکستان کے کامبیٹ ڈریس میں دیکھا گیا، جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ عمومی طور پر بیرون ملک دوروں کے دوران سپہ سالار سیریمونیل لباس سے بطن کرتے ہیں۔ اس ملاقات کے دوران سپہ سالار کا کامبیٹ ڈریس میں ہونا اس عزم کا اعادہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے کہا، عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ حکومت اپنے وعدے کے مطابق مشکل حالات میں بھی جہاں تک ممکن ہو عوام کو ریلیف فراہم کرے گی۔ خطے میں کشیدگی کے باعث عالمی معیشت اس وقت دباؤ کا شکار ہے، جس کے پاکستان کی معیشت پر بھی گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ بروقت پالیسی سازی، بجٹ کے اقدامات اور مالی نظم و ضبط کے ذریعے اس صورتحال سے بہتر انداز میں نمٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر اس بات کو یقینی بنا رہی ہیں کہ کوئی بھی حکومت کی مقرر کردہ قیمت سے زیادہ وصول نہ کرے۔
متحدہ عرب امارات کی فجیرہ بندرگاہ سے PNSC کے 2 جہاز خام تیل لے کر پاکستان پہنچ گئے۔ دونوں جہاز مجموعی طور پر 10 لاکھ بیرل خام تیل لے کر کراچی پہنچے۔ خام تیل کی بڑی مقدار کی آمد سے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں مشرق وسطیٰ میں بحران کے باوجود پاکستان میں بجلی کی پیداوار متاثر ہونے کا خطرہ نہیں۔ کئی ماہ LNG کارگو نہ آنے سے لوڈ شیڈنگ 1 سے 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ 74% بجلی مقامی ذرائع سے پیدا ہو رہی ہے۔ امریکا اور اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے جاری۔ اسرائیلی فوج کا 24 گھنٹوں میں ایران پر 200 سے زائد اہداف پر حملے کرنے کا دعویٰ۔ تہران میں طالقان کمپاؤنڈ نامی جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا۔ تہران سمیت کئی شہروں میں حملوں کے بعد دھماکے، درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر۔ ایرانی نیشنل سپریم کونسل کے سربراہ علی لارجانی کہتے ہیں امریکہ نے بجلی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ امریکہ نے جنوبی کوریا میں نصب دفاعی سسٹم تھاٹ کو اسرائیل منتقل کر دیا۔ ایران اور حزب اللہ کا شمالی اسرائیل پر مشترکہ حملہ، 150 راکٹ داغے۔ سعودی عرب نے ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق فضائی حدود میں داخل ہونے والے 12 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق امریکہ اور اسرائیلی بربریت میں اب تک جم بھگ ہونے والوں کی تعداد 1444 تک پہنچ گئی، جبکہ 18,551 افراد زخمی ہیں۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائیوں کے جواب میں پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق افغان طالبان رجیم کے 663 کارندے ہلاک اور 887 سے زائد زخمی ہوئے۔ 249 چیک پوسٹیں تباہ اور 44 چیک پوسٹیں قبضے میں لے کر تباہ کر دی گئیں۔ 224 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور توپ خانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ اہداف کے حصول تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ نئے گورنر سندھ نہال ہاشمی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ظفر احمد راجپوت نے نہال ہاشمی سے حلف لیا۔ گورنر سندھ کی مزار قائد پر حاضری، بابائے قوم کے لیے فاتح خوانی۔ نہال ہاشمی نے مہمانوں کے خطاب میں پیغام بھی درج کیے۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں سدا کوئی کسی منصب پر فائز نہیں رہتا، گل پلازا کی آواز اٹھانے یا کانفرنس کرنے پر سزا دی جا رہی ہے تو دے دیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، گورنر لگانے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، انہوں نے اپنا آئینی حق استعمال کیا۔ نئے گورنر کا خیر مقدم کرتے ہیں، سندھ حکومت نئے گورنر کے ساتھ تعاون کرے گی۔